अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जैसा कि आप जानते हैं कि आम इंतखाबात में जो मुमकिन ताख़ीर की बातें हो रही थी, इस पर मुल्क के सियासी और समाजी हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही थी। इसका इजहार भी कमोबेश तमाम सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातों के दौरान किया और इस बात पर जोर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद करे। अब एक मुस्बत खबर आज की ये है कि इन मुलाकातों और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के ऐलान किए गए जो वक्त था, पहले दिसंबर का वक्त दिया गया था, उसमें कमी की है और अब 30 नवंबर की तारीख दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हल्का बंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। हमने अपने ज़राए से मालूम करने की कोशिश की तो बताया गया कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के 54 दिन के बाद इलेक्शन के लिए तैयार होगा, इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ HRCP इंसानी हुकूक की पाकिस्तान में नुमाइंदा तंजीम और पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा दोहराया गया है। पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन जो है इसके ऊपर आलमी दुनिया भी अपनी नज़र रखे हुए है। अमरीका ने बर वक्त और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर जोर दिया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सारी जो आज की खबरें हैं इलेक्शन के हवाले से, इससे जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल थी उसमें कोई फ़र्क आएगा और फरवरी तक आम इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, और ये क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए काबिल कबूल होगा। दूसरी तरफ PTI के चेयरमैन ने अटक जेल से अपने वकला के जरिए ये पैगाम दिया है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए सियासी जमातों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से PDM की जमातों ने साफ इनकार कर दिया है उनसे बातचीत करने के लिए। क्या उनका रद्द अमल दुरुस्त है, इस पर भी बात करेंगे। फिर अवामी मसाइल जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अवाम बिजली के बिलों में रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन एक और इजाफा हुआ है। चीनी माफिया ने चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी है। अवाम इस वक्त परेशान है कि आखिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं। 16 माह यहाँ पर इत्तेहादी हुकूमत रही थी PDM की। ये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही है, बल्कि इसके बजाय एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी जारी है। नून लीग से एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि चीनी बरामद करने की इजाज़त पीपल्स पार्टी के कॉमर्स मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री जो उनकी है और नवीद कमर साहब मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली है। दूसरी तरफ नवीद कमर साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया और ये कहते हैं कि फ़ैसला इक़्तिसादी कमेटी ने किया था और वफाकी काबीना की मंजूरी से किया था। और ये भी कहते हैं कि उस वक्त चीनी सरप्लस में थी। तो आखिर इस सारी जो सूरत हाल है और अवाम की जो बेबसी है उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, और निगरान हुकूमत अब क्योंकि इस मामले को लेकर बैठी है तो क्या वो इसका कोई हल निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इस हवाले से भी हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। एक और मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर आज डिबेट हो रही है। मईशत के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ताजिर बिरादरी के साथ मुलाकातें की हैं और डॉलर के हवाले से और इंटर बैंक रेट जो है उसके हवाले से शफाफियत की यकीन दहानी कराई है और मईशत से मुतालिक अहम इक़दामात उठाने का इजहार किया है। इस हवाले से हम ये बात करेंगे कि क्या अब ये समझा जाए कि मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें हैं वो मईशत संभालने और सरमायाकारी को लाने में नाकाम हो चुकी, कि निगरां सेटअप के दौर में आर्मी चीफ को यकीन दहानियाँ करानी पड़ रही हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का इस हवाले से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिक्योरिटी और मुआशी दोनों सूरत हाल का, कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने अपने शहरियों को मुतनब्बे किया है, एक एडवाइज़री जारी की है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो हालात हैं और जो एहतजाज मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इस सूरत हाल में अफ़गान शहरी पाकिस्तान में सफ़र करने से गुरेज़ करें। इसके अलावा जो निगरान सिंध हुकूमत है उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो एक हुकूमत रही 15 साल सिंध के अंदर, एक फ़ैसला इस किस्म का किया है कि वहाँ पर उनके वज़ीर दाखिला सिंध के जो हैं निगरान, उन्होंने कहा है कि कई शहरों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे। तो सवाल उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में इस हद तक नाकाम रही कि अब निगरान हुकूमत जिनको आए 4 दिन हुए हैं उनको इस किस्म के इक़दाम करने पड़े। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे मरहलावार। पहले इलेक्शन की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अब इलेक्शन कमीशन ने दौरानिया कम किया है हल्का बंदियों का, 30 नवंबर का वक्त दिया गया है, शायद हो जाएगी हल्का बंदियों के हवाले से, और उसके बाद 54 डेज़ के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि अब आईनी तरीके से मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आइडियल तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये आप खुशाइंद समझते हैं आज की इस पेशरफ्त को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या आपने आइन को फॉलो करना है या आइन को फॉलो नहीं करना। अगर आपने आइन को फॉलो करना है तो
ایک دن بھی اس سے زیادہ غلط ہے. اکارڈنگ ٹو دا آئین جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے وقت سے پہلے تو آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. یہ وجہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ نے جو پاس کی تھی, جو آئین کے تصادم تھے, جس میں پہلے یہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن مل کے ڈیٹ طے کریں گے, وہ آپ نے پورا اختیار دے دیا الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے میں ڈیٹ جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ڈکلیئر کروں گا, اور ڈیٹ وہ ڈکلیئر کریں گے فروری کی. تو میرے لحاظ سے نئے لا کے تحت بالکل وہ کر سکتے, لیکن ان کا اختیار ہے کہ 90 دن کے اندر اندر کا ڈیٹ دیں. انہوں نے ڈیٹ 90 دن سے باہر کا نہیں دینا. لیکن وہ بھی تو آئینی معاملہ ہے نا. وہ آئینی نہیں, وہ آئینی نہیں ہے. دیکھیں ڈی لمیٹیشن آئینی معاملہ نہیں ہے. آئینی معاملہ تب ہوتا ہے جب آپ کی صوبوں کی سیٹیں بدلتی ہیں, وہ آئینی معاملہ ہے. آپ یہ جب ریفرنس دیتے ہیں آرٹیکل 51(5) کا دیتے ہیں, اس میں جو پیچھے بھی لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو الیکشنز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو 2017 کے سینسس کے مطابق ہو رہے ہوں گے. 2018 کے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. سینسس ہر 10 سال بعد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو سینسس ہوئے ہیں, جو ڈیجیٹل سینسس ہوئے ہیں, ایک تو اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں, فیئر انف ہوتے ہیں, ہر ایک کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ ہر صوبے کی سیٹیں نہیں بدلی ہیں. ایک ڈسٹرکٹ دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر ود ان صوبہ بعض ڈسٹرکٹ کی کم, وہ اس وجہ سے کہ اربنائزیشن ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں یعنی چھوڑ دیں حلقہ بندیوں کے معاملے کو, اور آپ کہتے ہیں 90 دن ہی کے اندر آپ نے 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز, اسپیشلی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے شوڈ کم فارورڈ, اور ان کو اس بات کے اوپر سٹینڈ لے لینا چاہیے کہ یہ الیکشن ڈیٹ 90 ڈیز کے اندر ہو, تب یہ آئینی ہوگا. اگر یہ آئینی نہیں ہوتا تو آپ فروری میں کرائے, اس کے بعد مارچ میں کرائے, اپریل میں کرائے, جون میں کرائے, اگلے سال کرائے, اگلے 10 سال بعد کرائے, وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. رانا صاحب, ڈاکٹر صاحب کے لیے تو فروری 90 دن کے بعد جو بھی ہوتا ہے ان کی نظر میں غیر آئینی ہوگا. بڑا اچھا نام آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کا رکھا تھا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, لیکن کو بہت جمہوری اقدامات اس دور کے اندر نہیں ہوئے, یہ بہت سے لوگوں کا اوپینین ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام جو ہے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ رکھا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ نون لیگ نے ایک اخلاقی پوزیشن کیوں نہیں لی؟ آپ لوگ کو سے جب بھی معلوم کیا گیا آپ نے معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف رکھا, لیکن پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی کہ ہم یہاں پر پوزیشن لیتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اب جب الیکشن کمیشن بھی کچھ آگے پیچھے کر رہا ہے اپنی پلاننگ کو, تو آپ لوگ بھی مطالبہ کر دیں 90 دن کا, تاکہ کل کو کچھ کہہ تو سکیں کہ ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈسٹرکشن تو اگر کسی نے کی پاکستان کے کلچر کی, کیریکٹر کی, معیشت کی, تو وہ تو پی ٹی آئی ہے, جس نے جو ہے وہ پولرائزیشن کو انتہا پہ لے گئے, نفرتوں کے بیج بوئے, اور پھر 9 مئی جیسا واقعہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا, جہاں ایک سیاسی جتھا جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوا. تو ڈسٹرکشن تو میرے خیال سے اگر لقب کسی کو ملنا چاہیے تو وہ تحریک انصاف کو ملنا چاہیے. دیکھیں جہاں تک یہ ابھی ڈی لمیٹیشن کی بات ہے, سینسس ایک آئینی معاملہ ہے اور ڈی لمیٹیشن قانونی معاملہ ہے, اور یہ بھی ان دا ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن ہی ہو رہا ہے. تو اب اس کے اندر ساروں سے رائے لی گئی, ای سی پی نے سب سے لی, اور سب نے کہا, ہم نے بھی کہا کہ آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں, اور انہوں نے جو نیا سکیجول دیا ہے اب اس کے مطابق یہ 30 نومبر تک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا ڈی لمیٹیشن کا پروسیس. تو اب اس کے مطابق تو جنوری اینڈ فیبرری سٹارٹ میں الیکشنز نظر آ رہے ہیں, اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ایسا ہی ہے. ابھی ہم 4 ستمبر میں, آج 4 ستمبر ہے, اور آج سے 60 دن بعد مجھے تو الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے. تو اب اگر ہم ایوری ڈے ہر پروگرام میں دہرائیں کہ یہ ہم بحران میں ہیں, آئینی بحران میں ہیں, آئینی بحران میں ہیں, تو پھر پہلی جو عوام ایک بحران سے گزر رہی ہے وہ سوچے کہ واقعی ہم بحران میں ہیں. تو میرے خیال سے کلیئرٹی اس چیز میں کافی حد تک آ گئی ہے. کیا واقعی بحران کی صورتحال نہیں ہے رانا صاحب؟ کیا واقعی بحران کی صورتحال نہیں ہے؟ 2 صوبوں کے اندر اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشنز ہیں. نگراں اتنا طویل ہو گیا کہ ملک میں ایسی کوئی اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتی مثال. دیکھیں 63A کی جو غیر قانونی غیر آئینی تشریح کی گئی
اس نے بنیاد رکھی کہ یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو. اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کیوں پنجاب اور کے پی کے میں جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. ہم ریپیٹ کر چکے ہیں, ایک جماعت جو ہے وہ انسٹیبلٹی پھیلانا چاہتی تھی, اور ملک میں مختلف ٹائمز پہ اگر الیکشن ہوتے اس کے علیحدہ ایک اثر پڑتا ملک سیاست پر. تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ابھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری اینڈ میں ہو جائیں گے, فیبرری. تو یہ اس کے ساتھ یہ مجھے تو 60 دن میں اگلے الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ 2 مہینے بعد, یہ نومبر 9 کو تو الیکشن مجھے نہیں ہوتے نظر آ رہے. تو 90 دن تو جو ہے وہ کراس ہونے جا رہے ہیں. اب ہم میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو جلدی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دینی چاہیے, تاکہ یہ سارا یہ جو کنفیوژن پھیلانے کی جو ہمیں ساروں کو, سیاستدانوں کو اور سب کو ایک عادت ہوتی ہے کہ جی ساروں عوام کو بھی کنفیوز رکھیں, پریشان رکھیں, آن دا ایج رکھیں. الیکشن جو ہیں وہ جنوری اینڈ میں ہونے جا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بڑی کلیئرٹی ہے. شیلا صاحبہ سب کیا سب ٹھیک ہے یہ, یا پھر یہ ایک آسٹرچ سنڈروم جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر دبا لو اور کہو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یا یہ وہ والی بات ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ بالکل بادرڈ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں فروری میں ہو, کوئی آئینی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بحران نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو بہت سنجیدہ مسائل ہیں. اور پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چند دن پہلے تک آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا جب آپ کے وزیر اعلیٰ نے سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر ووٹ دیا تھا, اچانک آپ بھی اس کو ایک سنجیدہ مسئلہ سمجھنے لگے. اچھا, بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہمایوں خان صاحب نے جو بات کی 51-5 کی, وہ اس سے تو میں کیا سبھی ایگری کرتے ہیں, لیکن جب یہ مثال دیتے ہیں کسی بھی ایکٹ کی, چاہے وہ کی گورنمنٹ میں بنا ہو یا کس, تو ایکٹ جو ہے اس کا کوئی بھی آرٹیکل یا ایکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب ہم بناتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس پہ یہ نہ لکھے کانسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ, لیکن وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتے آئین کو. اور جو ایک ایکٹ ہے 2017 الیکشن کمیشن کا, اس کا 17 آرٹیکل آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ضروری ہے, لیکن وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتا 51-5 کو, کیونکہ ڈیلیمیٹیشن تو ہو ہی نہیں رہی, کیونکہ صوبائی سطح پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو آدھا سچ اور آدھا غلط پی ٹی آئی کی مجبوری ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی اتفاق کر رہی ہیں لیکن ادھورا اتفاق کر رہی ہیں. نہیں, وہ ادھورا سچ بول رہے تھے. تو دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. دیکھیے ڈسٹرکشن یا کچھ کہنا مسالہ لگانا ہے, لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے ٹیشو کی انڈسٹری ہم اس لیے کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ باقاعدہ تھرڈ آپشن کے طور پہ آر ٹی ایس اٹھا کے لگائی گئی اور سارے لوٹے تھے ادھر ادھر کے. پھر انہوں نے وہی کہا کہ آپ پھٹے ہوئے ٹیشو سے کیا کرتے ہیں آپ, یا تو یہ کہتے ہیں, ورنہ ہم نے تو اس کا نام رکھا تھا کہ پاکستان ٹریش انڈسٹریز, یعنی کہ کچرا. اور جس نے بھی بات کی پھر اس کے منہ سے بدبو ہی آئی, اس قدر انہوں نے کچرا پھیلایا پاکستان کی سیاست میں. تو یہ سب ایسی باتیں, ٹھیک ہے, ہمارا بڑا قیمتی وقت ہے, آئندہ ہم سمجھتے اس پہ بات نہیں ہوگی. تو دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کی, وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے آپ نے بڑی مشکل سے اپنی فائنینشلی کریڈیبلٹی ٹھیک کی. وہ کریڈیبلٹی ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب عوامی اعتماد کی حکومت ہو, کسی بھی پارٹی کی ہو, میں چاہے, اور اس میں ہر پارٹی جو جس کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کے ساتھ بیٹھے, دوبارہ نہ نکل آئے. ہم نے 16 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن کی ہے محترمہ کے زمانے میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا کام نہیں ہے یہ کہ اس کو یہ صحیح طریقے سے مینیج کر سکے. چینی کی بات پتہ نہیں ہم کی یا نہیں آگے کریں گے. چینی کی جو بات ہے اس کے اوپر میں آ کے جی ایک شارٹ بریک کے بعد شیلا صاحبہ اس طرف آتے ہیں. آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا. عوام کو معلوم ہوا ہوگا کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی جماعتوں کے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. شیلا صاحبہ نے بھی بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی. لیکن ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ہم ایک ہے اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی, اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی نے جو پیغام دیا کہ ساری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, پی ڈی ایم نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, اس پہ کامنٹ ہوگا ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक और जो पैगाम था वो अटक जेल से आया था। पीटीआई चेयरमैन के वकला के ज़रिए रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सियासी जमातों से इस शर्त के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साफ जवाब दे दिया पीडीएम की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम इस पे बात करने को तैयार नहीं है। सेनेटर साहब, अब क्या फ़ायदा बात करने का, क्योंकि जब एक कमेटी बनी थी और उस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहा था, और जो उस कमेटी के अंदर पीटीआई के मेंबरान शामिल थे, फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, वो ये कह रहे थे कि मामला तकरीबन सेटल हो चुका था, लेकिन चेयरमैन साहब ने माने नहीं और इस वजह से हालात तब्दील हुए, वरना इलेक्शन तो पहले हो चुके होते। तो अब क्या फ़ायदा उनकी तरफ से पैगाम देने का? है मुझे नहीं पता कि अगर उस वक्त का जो मेरी नॉलेज है, अब बिकॉज आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जो 3 लोग थे उन्होंने 3 या 4 नुकाती पॉइंट थे। उसके लिहाज से पहला पॉइंट ये था, पीटीआई को कहा गया था कि आप 14 मई के स्टैंड से पीछे हट जाए, ठीक है। पीटीआई ने कहा हम पीछे हट जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि पांचों के पांचों जो हैं उनके एक साथ इलेक्शन होंगे, मतलब आप पंजाब और केपी से हट जाए और पांचों को एक साथ हम डिसॉल्व करके वो करेंगे। पीटीआई ने वो भी मान लिया। तीसरा पॉइंट जो था जिसके ऊपर पीटीआई मान गई थी वो ये था कि हम लोग जो भी रिजल्ट होगा हम भी मान लेंगे, वो भी मान लेंगे। इस बात पे एग्रीमेंट हो गई। ये एग्रीमेंट वाली बात है। अब उसके बाद आ जाती है डेट की। पीटीआई कह रही थी कि हम लोग 14 मई को इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जो पीडीएम थी वो कह रही थी कि हम लोग वो लोग कह रहे थे अक्टूबर में इलेक्शंस होगा, 18 उसी वक्त होगा, ठीक है, या 1-2 दिन पहले उसकी बात कर रहे थे कि हमने ये करना है। अब उसूलन इसके दरमियान में किसी जगह आना चाहिए थी ना बात। सुना था कि दरमियान में इत्तेफाक हो गया था। नहीं, मैं बताता हूँ वो 31 सितंबर की बात हुई थी, सिर्फ 12 दिन पहले की बात हुई थी कि अक्टूबर की बजाय, अक्टूबर 12 की बजाय या 18 की बजाय हम 31 सितंबर को या 30 सितंबर को, जो भी आखिरी डेट उस दिन इलेक्शन कराएंगे। तो उसमें इमरान खान का ये था कि भाई हम पे इतना एहसान ना करो, सिर्फ 12 दिन पहले कर रहे हो, अगर करना है तो आप दरमियान में, ठीक है, आप लोगों ने अपना वो करना है ना, ये क्या कह सकते हैं, बजट पास करना है, सब कुछ करना है, तो आप बजट पास करके वो कर लो और एंड ऑफ जुलाई में आप इलेक्शंस का वो कर दो, कोई मसला नहीं। आप बजट पहले भी पास कर सकते हो। तो उनका स्टांस ये था कि कम से कम 1-8-1.5 महीना तो पहले कराओ ना, अगर ये करा उसे। अच्छा, अब रही बात ये, चलो हम समझ लेते कि उसमें इमरान खान की बात जो है ना वो गलत थी, वो उनको नहीं करना चाहिए, फेयर इनफ। इस वक्त उन्होंने फिर कहा है, और पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा इन लोगों के साथ एक ही था कि एक पॉइंट एजेंडा है, बात करना चाहते हैं। एक पॉइंट एजेंडा कहते थे कि मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। देखिए वो और चीजों, वो जनरली, अच्छा अगर उन्होंने ऐसे कहा था, मेरे लिहाज से उनको जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज करना चाहिए था, उनके साथ ज्यादा करना चाहिए, मेरे लिहाज से वो ज्यादा करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का देखें, अब ये बात है कि एक दूसरे को मान नहीं रहा, दोनों हुकूमत में एक कहते हैं मैं नहीं, एक दूसरे के ऊपर कर रहे। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कोई थर्ड बंदा हूं, मैं इनमें से किससे बात करूंगा? एक दूसरे को तो ओन नहीं कर रहे। एक कहता है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता हम ये करते, दूसरा कह रहा है कि अगर हमारा फलाना होता तो हम ये करते थे। तो ये चीज़ है। अब बात एक जगह पे आ गई है, इलेक्शंस पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा था इलेक्शंस फ्री एंड फेयर, देयर इज नो सेकंड एजेंडा। हम कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। आपने अगर फर्ज करो आप लोगों को, आप समझते हैं इमरान खान से बात नहीं करनी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशन से बात कर ले, दैट कुड बी एनीवन, दैट कुड बी XYZ, आप उनसे बात करें, लेकिन एजेंडा होना चाहिए इलेक्शंस विद इन 90 डेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने नहीं करना, अगर आप समझते हैं जैसे राना साहब कह रहे हैं कि जी जनवरी में हो रहा है, जनवरी में जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा, फरवरी में हो रहा है। और ये याद रखें, जब फरवरी की बात आएगी ना, आप लिख कर देख लें कि वो इलेक्शंस नहीं होंगे फरवरी में। राना साहब, पीटीआई चेयरमैन अगर इतना खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं तो आप लोग इतने इनकारी क्यों हैं? बेहतर ना होगा कि अब अगर उनको इस बात का ख्याल आया कि सियासी जमातों से बात करनी चाहिए तो सियासतदान मामलात अपने हाथ में रखें और बातचीत करें? देखें, इनका पोल तो परवेज खटक नहीं खोल दिया था कि इनको एक दफ़ा इलेक्शन नहीं 2-3 दफ़ा इलेक्शन का मौका मिला, लेकिन इन्होंने खुद नहीं लिया। और इस चीज़ का भी इतराफ़ परवेज खटक साहब कर चुके हैं कि हमें भेज देते थे कि निगोशिएशंस करो, हम सारी चीज़ें फ़ाइनल कर लेते थे, पीछे से इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते थे और मुकर जाते थे। तो आज तक तारीख निकाल के देख लें, जितनी निगोशिएशंस हुई हैं,
کسی جگہ پہ یہ کھڑے رہے ہیں اپنے موقف کے اوپر. ہر جگہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. ہر جگہ جو بیچارے جن لوگوں کو یہ نیگوسیشنز کے لیے بھیجتے تھے ان کی انہوں نے جو ہے وہ ان کا خیال نہیں رکھا کہ وہ کسی چیز پہ مان سکتے ہی نہیں تھے, یا کسی اگر مان بھی جاتے تھے انہی کے کہنے پہ عمران خان کے, تو پھر وہ اینڈ پہ وہ وہاں سے یو ٹرن ہو جاتا تھا. تو یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. صاحب یہ اچھی پیش رفت نہیں ہے کہ ان کو اب سیاسی جماعتوں کا احساس ہوا, ان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ. دیکھیں اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہ جماعت ہے, جو اس نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور جو ان کا ایجنڈا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے تقسیم کی اور نفرت کی سیاست کی ہے, یہ اب ان کا اعتماد ان کا دوبارہ بحال کرنا دوسری جماعتوں کے ساتھ وہ ان کا فرض ہے کہ وہ کریں. اور جب وہ ہو جائے گا, ایسا لگے گا کہ یہ واقعی اس راہ پہ چل رہے ہیں جہاں اب یہ اور فردر نفرت نہیں پھیلا رہے, یہ ہیٹریڈ نہیں پھیلا رہے اور تقسیم نہیں کر رہے, تو تب شاید ان سے جو ہے وہ بات چیت شروع کر لینی چاہیے. لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی معاملہ نہیں نظر آ رہا کہ انہوں نے کوئی اپنی غلطیاں تسلیم کی ہیں اور یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن میجر جو ہے کہ وہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے ان کا. انہوں نے آج تک جو ان کی سیاسی تاریخ رہی ہے ان پہ کوئی اعتماد جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. شیلا صاحبہ, غلطیاں تسلیم تو اس ملک کی تاریخ میں ہم نے کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, لیکن اب آپ لوگ کیونکہ پی ڈی ایم سے مختلف رائے رکھتے ہیں اور پی ڈی ایم میں اپنے آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتے, تو پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے؟ یہ جس نہج کے اوپر پی ٹی آئی کے لیے معاملات اور ان کے چیئرمین کے لیے پہنچ چکے ہیں, بہتر نہیں ہے کہ اب بات چیت کر لی جائے؟ اچھا دیکھیں, جب یہ بات چیت کے لیے آئے تھے تو 9 مئی نہیں ہوا تھا, اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ایک مسئلہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. ان کو جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے, بقول ان کے کہ شیخ رشید کے کہ وہ اتنے بچے نہیں تھے اور خود ان کا بھی اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن انہوں نے سائفر کا اپنے گلے میں پھندا پہنا. پھر ان کو پتہ چل گیا تھا, وہ ان کی مہم تھی کہ ہم ہماری سندھ کی گورنمنٹ گرائیں گے, لیکن انہوں نے پنجاب میں اور کے پی میں گرا دی. وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے. اسمبلی انہوں نے ڈیزالو کر دی, پھر سپریم کورٹ نے آدھا کام کیا کہ بحال تو کر دی, لیکن سو موٹو نے لیا آرٹیکل 6 کا. تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ ڈائیلاگ میں بیٹھتے ہیں, اب شیلا صاحبہ وہ جیل میں ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا اور ریفلیکٹ کیا ہو. ایک منٹ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بات کریں. 80% سے زیادہ اتفاق دونوں سائڈ کا تھا, تو انہوں نے بیان دے دیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اب مذاکرات نہیں ہوں گے. مطلب وہ ٹیم ہی انہوں نے بے توقیر کر دی باہر کی طرف, جبکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جب تک مذاکرات ہوں گے, ہمیں بھی بڑا منع کیا ہوا تھا کہ ٹاک شوز کو بہت اطمینان سے کرنا ہے, آپ نے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہوئی ہے. اور نون لیگ کو بھی یہی ہدایات ملی ہوئی ہوں گی, رانا مقبول صاحب, احسان مقبول صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے. تو اصل بات یہ ہے, اب ایک پارٹی ہے, اس کا لیڈر ہر چیز سبوٹیج کر رہا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. رہی بات یہ کہ انہوں نے ہمیں کب پولیٹیکل پارٹی مانا, جو آج وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, ان کی نظر میں تو ہم چور, ڈاکو, بگوڑے اور امریکہ جیسی جگہ پہ جا کے کہ وہاں پہ ان کو ایک ہی بات یاد تھی کہ میں ان کی جیلوں میں سے یہ نکال دوں گا, وہ نکال دوں گا. تو انہوں نے ہمیں پولیٹیکل پارٹی نہیں مانا, اور ہم تو شروع سے اس کو ایک صاف انکار کرتی ہیں آپ بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد. موٹیویٹڈ, بالکل 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کے بارے میں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ اب جو چیز سمجھنے کی ہے نا, ہم اوپینین اپنا دے سکتے ہیں, ہم ای سی پی کو مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن ای سی پی کو فورس نہیں کر سکتے. ساری سیاسی جماعتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس نے ڈی لمیٹیشن پروسیس کرنی ہے, اس نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. اب 2 رستے ہیں, یا تو آپ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں, یا ای سی پی مان جائے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے. اس کے علاوہ ہم سب اگر مل بھی جائیں, بیٹھ بھی جائیں اور یہ طے بھی کر لیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے, تو ہمارے پاس ایز جماعتیں, ایز پارٹیز,
ہم اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جی ٹھیک مطالبہ لیکن تو رکھا جا سکتا ہے جیسا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رکھا گیا, اور کچھ اس کا اثر تو ہمیں نظر آیا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے تاریخ کو تھوڑا تبدیل کیا گیا. اب ٹاپک چینج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہوں گی چینی کا جو بحران ہے, اس سے آپ واقف ہیں. اب آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ چینی مافیا اتنا مضبوط ہے؟ آپ کے دور کے اندر بھی اسکینڈلز آئے اس حوالے سے اور بہت بے تحاشا طریقے سے ان کو ریز کیا گیا اس وقت کی اپوزیشن کی طرف سے. اب ان کے دور میں جو ہوا اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. شوگر ملز کی طرف سے زیادہ پیداوار بتا کر ایک ٹرک کر کے ایکسپورٹ کر دی گئی جو چینی ہے. اس کی ذمہ داری نون لیگ کے اوپر آتی ہے یا کامرس, آپ کا کامرس منسٹری کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں بات بتاتا ہوں, جب ہمارے ٹائم پہ یہ شوگر کا اسکینڈل آیا تھا تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بیٹھا تھا. اس کمیشن نے بعض چیزیں بتائی تھیں اور اس نے کہا تھا کہ اس کا ایک پورا سسٹم بتایا تھا کہ کہاں کہاں کون لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں مڈل مین جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ پلے کر رہا ہوتا ہے. پھر جو شوگر مافیا, اچھا یہ شوگر مافیا اگر آپ دیکھیں ان کے جو اونرز ہیں یہی آپ کے آئی پی پیز کے اونر ہیں, یہی آپ کے کاٹن کے بھی ہیں, یہی آپ کے ہر چیز کے اندر یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی انہی کے آگے فرنٹ مین جو ہے وہ مڈل مین کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی ڈیسیجن میکرز میں بھی یہی لوگ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اسی بیسس پہ کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو اوبویسلی ہمارے ساتھ بھی بعض ایسے لوگ تھے جو شوگر ملز کے اونر تھے, بڑے افیکٹو اونر تھے, پر اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیا, لیکن دے وہ ون آف دیٹ. ٹھیک ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آپ ان کے دیکھ لیں, ان کا جو چیئرمین ہے وہ ڈائریکٹلی, یا جو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب دے آر اونرز. اس کے علاوہ جو شریف فیملی ہے ان کی اسٹیکس سارے اس میں انوالوڈ ہیں. لیکن کیا وجہ آپ کی ون پیج کی حکومت بھی کچھ ریفارمز نہیں کر سکی؟ سن لیں, انہوں نے جب اس کے اوپر کیا تھا تو ایک منٹ ہے جو نا مجھے بول لینے دیں, جب ان کے اندر یہ باتیں شروع ہوئی تھیں تو اس وقت اس جگہ پہ جہانگیر ترین کا عمران خان کے ساتھ اختلاف آیا تھا. اس سے پہلے جس پہ جب جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہوا تھا تو اس وقت کوئی اختلاف نہیں آیا تھا. جب شوگر کے اوپر عمران خان نے اٹھایا تھا نا, دیٹ از ویئر ایوری تھنگ اسٹارٹڈ ٹو فال آف. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ ہم کس جگہ پہ بیٹھے. اگر آج پیپلز پارٹی والے, مطلب جو پی ایم ایل این والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو منسٹر تھے, کامرس منسٹر تھے, وہ کر رہے تھے, تو کامرس منسٹر از ریپرزینٹیو آف دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر نے ان کو امپاور کیا ہوتا ہے کہ تم میرے لحاظ سے یہ چیز کرو. سو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دی آل کیبنٹ. یہ پورے کیبنٹ ڈیسیژنز لیتی ہے, اس کیبنٹ میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں جو ان لوگوں نے پچھلی بات کی تھی نا کہ ہم ان بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے, وہ فیئر ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ دا فیئر, it is not the power that corrupts people, it is the fear that corrupts people, fear of losing power. ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے ان کو وہ ہے نا, ان کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گی. اور رہی بات یہ کہ سوری کہنا, دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس از اباؤٹ عوام. پالیٹکس از, وی آر آل ریپرزینٹیٹیو آف عوام, رائٹ اور رانگ, دیٹ از پالیٹکس. عوام ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس کو سمجھتی ہے کہ ان کا ریپرزینٹیٹیو کون ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی, اگر عوام سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی ان کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہونی چاہیے, تو عوام ول ڈیسائیڈ. شیلا صاحبہ, آپ کیونکہ ایک بیان بازی چل رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے کہ حکومت کے مزے لینے کے وقت آپ لوگ منسٹریوں کے اوپر بیٹھے رہیں, اور جب فیصلوں کے دفاع کا وقت آئے تو کہہ دیں کہ اس وقت آپ اس سے مکر جائیں. تو یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں, ایک پیٹرن ہمیں ضرور نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے حکومت جاتے وقت آپ کے چیئرمین صاحب اسمبلی کے اندر بیان دے دیتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر پائے اور وہ بھی نہیں کر پائے, اور پھر اس کے بعد ایک ایسی پوزیشن لی جاتی ہے جیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوید قمر صاحب ذمہ داری نہیں لے رہے اس کی. اچھا, پہلی بات تو میں ان کو یہ کہہ دوں کہ زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی کوئی شوگر مل نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اللیجڈ کا لفظ لگا دیتے آپ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ. نہیں, میں جی جس کا بھی ہو, زرداری صاحب کی اور چیئرمین بلاول کی کوئی شوگر مل نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم روش
IPPs کو بھول جائیں جو آپ کے دور میں داؤد صاحب کی تھی جس کو سب سے زیادہ 30 بلین دیے گئے. کیا ہم ندیم بابر کو بھول جائیں جو آپ کے دور میں تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ایسا نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ پاکستان کے خلاف مقدمے میں بھی تھی. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فرشتے تھے اور ہم چور ہیں اور ہم کرپٹ ہیں اور بات بھی اب آپ ہم سے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے, اور وہ جو چینی اور شوگر پہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کا کام تھا کہ جو آپ کے دور میں ہوا, لیکن اس میں بھی آپ نے بیمانیاں کر کے 10 سال لگائے تھے اور اس کے TORs کو آپ نے چینج کیا, اس میں تبدیلی کی تھی اور اس کے بعد کی تھی اور وہ ہودج پوج ہو گئی. آپ ہی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے, آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں, دیکھیے اقتصادی ذمہ داری لے کمیٹی ہوتی ہے, شیلا صاحبہ میں بتا رہی ہوں, جب کوئی چیز کے بارے میں یہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ وہ ایکسس ہے یا اس میں کمی ہے تو اس کو اقتصادی کمیٹی میں لایا جاتا ہے, اور اقتصادی کمیٹی بھی اس کو کیبنٹس پہ بھی پاس کراتی ہے. اکیلا منسٹر اتنے بڑے پیمانے پہ کچھ نہیں کر سکتا, جبکہ آج کل کے یہ معاشی حالات ہوں. تو جو بھی وہ کہہ رہے ہیں احسن اقبال, ان کو تصحیح کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ اقتصادی کمیٹی میں آیا, اور کیونکہ وزیر خزانہ خود اسحاق ڈار ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس میں وہ لیا اور اس کو کیبنٹ سے پاس کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ چل رہا ہے اور وہ میں دیکھ نہیں سکی کیونکہ آج میرا دن ہاسپٹل میں گزرا, اور جب وہ ٹکٹ چلا تو میں نے نہیں نوٹ کیا کہ نوید قمر صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ہم اتنی شوگر چھوڑ کے گئے تھے, تو اس کو کہیں سے تلاش کر کے نیکسٹ پروگرام میں ہم کر لیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ اکیلا منسٹر, اور ہم آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں شیلا صاحبہ. ایک میں رانا صاحب کی طرف یہ بات لے کے جا رہا ہوں, رانا صاحب نوید قمر صاحب بھی ٹھیک اکیلا نہیں, میں یہی بات ان کی طرف لے کے جا رہی ہوں. رانا صاحب, نوید قمر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ درآمد کی منظوری تو وفاقی کیبنٹ نے دی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور رہے ہیں, اور بطور جب CM پنجاب تو وہ روک لیتے اس معاملے کو بڑی پالیسی بناتے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور سمگلرز کے خلاف. یہ صورتحال تو آج نہ ہوتی, تو یہ تو فیلئر, کلیکٹیو فیلئر ہے, سب کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, میں ان میٹنگز میں موجود تھا, ECC کی جو میٹنگز تھیں. پہلے تو شوگر والوں کی یہ کوشش تھی کہ 5 لاکھ ٹن یا 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی جائے, اس کو بالکل ریفیوز کر دیا گیا, رد کر دیا گیا. پھر ہمیں یہی بتایا گیا اور جو اہداف انہوں نے دیے وہ یہی تھے کہ ایکسیس شوگر اویلیبل ہے اور کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. اور پھر ان کو ہم نے پہلے 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی, اور پھر میرے خیال سے دوسری میٹنگز میں جو ہے وہ اس کو 2.5 پہ لے گئے جب پرائسز میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا. دیکھیں, بالکل اس میں نوید قمر صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے اس چیز کو, لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں یہ اس کا فیصلہ تھا یا اس کا تھا, ایسے نہیں ہوتا, کلیکٹیو فیصلہ ہوتا ہے. جب ECC میں وہ پاس ہوتا ہے. رانا صاحب, اس میں ایک اور بات بھی رپورٹ ہوئی ہے, کچھ رپورٹرز نے کہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے وہ اس بات کو ریزسٹ کرتے رہے اور بیڈ بکس میں بھی آئے شوگر ملز کی جو مالکان کی, لیکن ڈار صاحب نے بھی کھل کر اجازت دی. اگر مجھے صرف کوئی کھل کے اجازت نہیں دی گئی, ایکسیس شوگر تھی, ابھی بھی ایکسیس شوگر ہے. ہم جب چھوڑ کے گئے تو 2.3 ملین ٹنز کی شوگر چھوڑ کے گئے, ماہانہ کنزمپشن 5 لاکھ ٹن کی ہے. اس کے مطابق دسمبر تک کی شوگر اس ملک میں موجود ہے. ایشو کیا ہے؟ یہ ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے. اگر آپ ہولڈنگ کے اوپر نہیں کریں گے, چیک اینڈ بیلنس قانون موجود ہیں, سسٹم موجود ہے, اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ جائیں گے, ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ نہیں ہوگی تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. پاکستان میں مڈل مین ہولڈرز یہ کام کرتے ہیں اور وہ پرائسز کو آرٹیفیشلی اوپر لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چینی موجود ہے, چینی کی شارٹیج نہیں ہوگی, لیکن اگر ہولڈنگ ہوگی, ہولڈنگ پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, اگر آپ کی جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول جائیں گی. اب یہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہولڈنگ پہ چیک اینڈ بیلنس کرے. لیکن جب یہ فیصلہ کیا گیا بہت کلیئرٹی کے ساتھ, وہ منٹس موجود ہوں گے, ان کو نکال لیا جائے. ہمارے پاس وافر شوگر موجود تھی اور کوئی ایسا رسک نہیں تھا کہ پرائس انکریز ہوگی, اور صرف
1 लाख टन से 2.5 लाख टन की इजाजत दी गई। आज भी अगर ये चेक एंड बैलेंस हो, होर्डिंग पे चेक एंड बैलेंस करें, तो मेरे ख्याल से चीजें कंट्रोल में आ सकती 1 से 2.5 की आप बात करें, लेकिन ये भी तो हकीकत थी ना कि लाखों मेट्रिक टन फिर स्मगल भी किए गए उसके साथ, और इसका ही फायदा उठाया एक्सपोर्ट वाली बात का भी। कनेक्ट करना चाहूंगी अफसा, मैं एक बात कहूंगी कि दोनों पार्टीज ने अगर एक शख्स ने, नॉट पार्टी, एक शख्स ने अगर इल्जाम लगाया तो दोनों पार्टीज ने मिलकर इसको कहा कि ये कैबिनेट डिवीजन में आया था। असल बात जो है वो ये है कि दोनों ये भी कह रही हैं कि हम इतना छोड़ के गए हैं, और जो कमेटी में मेंबर था वो इस वक्त भी बता रहा है कि इतनी है। तो हम जो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों, क्योंकि ये डे टू डे इश्यूज हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर केयर टेकर डे टू डे को भी अच्छा उठा ले। तो फिर शैला साहब, फिर यही तो सवाल अवाम उठाते ना कि एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनको मालूम नहीं था कि निगरान सेटअप आने वाला है, तैयारी इस चीज की भी थी कि उनको इलेक्शन डिले होगा, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या थी? मैं डॉक्टर साहब छोड़ के गए हैं ना शुक्र, हम तो छोड़ के गए, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जिम्मेदारी है, केयर टेकर की जिम्मेदारी, हम ये कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मामलात को जो डे टू डे इशू है उसको सही करें, हम छोड़ के। दो चीजें, ठीक, मैं शैला साहब, दो चीजें मैं इसको कैसे देखता हूँ, ठीक है। एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब शुगर मिल्स वाले जो ओनर्स हैं वो आपको कहते हैं हमारे पास इतना जो है ना सरप्लस है, ठीक है, आप उसको ज़ाया नहीं होने देते, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने उनको अलाउ कर दिया, 1 और फिर 2.5 जो भी अलाउ कर दिया। अब उसके बाद आपने सही कहा है कि जैसे राना साहब ने कहा, सही कहा है, होर्डिंग होती है, और आपने सही निशान दिए कि स्मगलिंग होती है। ये जो है ये कब से हो रही है, क्या कर रही है। नंबर 2, एक दफ़ा ये गवर्नमेंट ज़रा चेक तो करे, इस वक्त तो केयर टेकर है ना, ज़रा चेक तो करे कि क्या वाकई इतना छोड़ गए थे या नहीं छोड़ कर गए थे। मतलब इसमें सच और झूठ का भी पता चले, एक वाकई एक कमीशन करके पता चले, ठीक है। देखिए, अगर फर्ज करें ये गलत है, अगर नहीं छोड़ कर गए और इनको गलत इंफॉर्मेशन दिए माफिया ने, तो फिर माफिया को पकड़ के माफिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? माफिया इसलिए स्ट्रॉन्ग है, माफिया इसलिए इनके नुमाइंदे हुकूमतों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। जब आप बोल रही होती है ना, मैं बहुत खामोशी से मैं आपकी तारीफ कर रही हूं कि आप सही कह रहे हैं, इत्तेफाक कर रही हूं। देखिए, आई रिस्पेक्ट कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं उसके मुकम्मल कर लें, फिर मैं शैला पाऊंगी आपकी तरफ। आई रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट कि आप कर रही हैं। अच्छी बात है, आज इत्तेफाक हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। देखिए, बात ही हो जाती है कि हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गलत कौन है और किस जगह पे, और हमें उस गलत जो भी गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए इस बात की, ठीक है। अगर हम उसको सजा नहीं देंगे, माफिया क्या होता है? माफिया ये है कि ये एक पावरफुल एलीट है जो कि गवर्नमेंट में भी है, जो कि मुख्तलिफ, और ये डिसीजन मेकिंग में भी है। तो मैं उस रेफरेंस से बता रहा हूं, मैं कोई इन्हीं केसेस के ऊपर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपके ऊपर ये सारे केसेस बनाए थे, मैं उनके रेफरेंस से बता रहा हूं, ये फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन अवाम भी सोचते, देखने वाले जो नाजरीन है वो भी सोचते होंगे कि क्या माजरा हुआ कि जब हम शुगर मिल्स की शुगर माफिया की बात करते हैं, सबका प्रोग्राम में भी इत्तेफाक हुआ। इसकी दुरुस्त निशानदेही डॉक्टर साहब ने की है कि एक माफिया मौजूद है जो तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, मुख्तलिफ हुकूमतों के अंदर मौजूद होता है। इसलिए आपको तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस मामले के ऊपर हल्का हाथ ही नजर आएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक और मामला, मेरी कोशिश होगी उसमें भी सबका इत्तेफाक हो, और वो ये है कि आर्मी चीफ को मुलाकातें करनी पड़ रही हैं बिजनेस कम्युनिटी से, और इक्तिसादी मामलात के ऊपर उनको बयान देना पड़ रहा है और एड्रेस करना पड़ रहा है इन इशूज़ को। इसकी वजह क्या सियासी जमातों की, सियासी हुकूमतों की कलेक्टिव फेलियर है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आर्मी चीफ ने बहुत मुलाकातें की हैं ताजरों के साथ, और उसमें जो मामलात हैं, इक़्तिसादी मामलात हैं, उनके ऊपर जो है उनकी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू रही है। राना एहसान साहब, अब जब ये ख़बरें दुनिया देखती है तो ये भी तो ख्याल आता है कि काफ़ी प्योरली सिविलियन हुकूमतों के करने के काम होते हैं, जैसा कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे में लाना। ये फ़ॉरेन सरमायाकारी अच्छी बात है कि आपकी हुकूमत ने, सिविल और अस्करी क़यादत ने इन्वेस्टमेंट फ़ोरम बनाया और उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हुआ, लेकिन आप नहीं समझते कि ये मामलात सिविलियन हुकूमतों के एड्रेस करने के थे, जो कि आज आर्मी चीफ को अपनी तमाम मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए इन मामलात में पढ़ना पड़ रहा है और ये मुलाकातें करनी पड़ रही हैं? देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये जो डोमेन है ये सियासतदानों की है,
لیکن بدقسمتی سے دیکھیں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ وہ 100% امپلیمنٹ ہوا، لیکن اگر وہ 60% بھی امپلیمنٹ ہوا تو ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 18 تک یہ ڈومین جو ہے، جو سیاسی ڈومین تھی وہ لی گئی اور اپنی اسپیس جو ہے وہ جمہوری پارٹیوں نے بنائی. لیکن پھر اس کو جو اگر کسی نے تباہ کیا تو وہ یہ جماعت ہے پی ٹی آئی جو ایک جوڈیشل اور اسٹیبلشمنٹ کی بیک پہ آئی اور اس نے جو ہے وہ آئی ایس آئی ہو اس کو دفتر بنا لیا، سیاسی بل پاس کرانے ہوں تو وہ اس کے تھرو ہوتے تھے، اگر سینٹ کے نمبر پاس کرانے ہوں وہ اس کے تھرو ہوتے تھے. تو یہ میں ایگری کرتا ہوں، یہ اسپیس جو ہے وہ اس طریقے سے جس طرح ہونی چاہیے جمہوری پارٹیوں کے پاس. آپ لوگ کم کرتے ہیں رانا صاحب، یہ بنیادی فیصلے تو آپ کر کے جاتے ہیں. منی ایکسچینج کو ٹیکس کے دائرے میں لانا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر سکتے تھے. جس طرح کا ماحول اس ملک میں ایک جماعت نے بنایا ہے اس نے جمہوریت کو ڈیمیج کیا ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ اس جماعت نے اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ جو ملکی ایجنڈے ہوتے ہیں. سر وقت کم ہے، میں چاہ رہی ہوں تینوں کو کامنٹ آئے. ٹھیک ہے سر، یہ ذمہ داری بھی ڈاکٹر صاحب رانا صاحب آپ کے اوپر ڈالتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ڈومین جو ہے وہ اس کی جو ترجیحات تھیں ہماری ان کو خراب کیا، جس کا خمیازہ آج تک یہ کلیکٹیو سیاسی فیلئر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دور میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب ان کو انگیج کرنا پڑ رہا تھا اور آپ لوگ فخریہ انداز میں بتاتے تھے کہ یہ ہوتا ہے 1 پیج. آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے. اس طرح ہے کہ جس چیز کو آپ سب لوگ ریفر کرتے ہیں نا کہ جنرل باجوہ کو عمران خان کہتا تھا کہ بھائی وہ نمبر پورے کرو، اس کی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ جیسے باپ پارٹی ہوگی، جیسے ایم کیو ایم ہوگی، یہ وہ پارٹیاں جو کہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوتی ہے اور ہمارے کہنے پہ نہیں آتی، وہ ان کے ریفرنس سے ہوتا تھا کہ ہم لوگ آپ نے یہ وہ پاس کرنا ہے تو آپ اپنے ان لوگوں کو کہہ دیں. اٹ واز ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ. اگر اس زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں پرابلم ہوتا تو ہمارے ایکسپورٹس 18.5% نہ بڑھتے. ایک منٹ آپ مجھے بول لینے تھے نا. اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی نالائق ہوتی تو ریمیٹنسز اراؤنڈ 30% انکریز نہ ہوتی ہے. اگر پاکستان تحریک دیکھیں میری بات سنیں آپ کی ساری چیزیں، آپ کی ہر ایک چیز، انڈسٹریلائزیشن 10%، ہر ایک چیز انکریز ہوئی ہے اور ان کے زمانے میں 5.71% جی ڈی پی گری ہے، ایک سال میں گری ہے. میں نہیں چاہ رہی کہ اس پہ پارٹی پہ بات کروں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے حالات جس طرح سے رہے ہیں اس میں جو ڈیوریشن ہے ڈکٹیٹرشپ کی، آپ اسے دیکھیں کہ پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ کہا گیا. شعلہ صاحبہ اجازت اگر آپ دیتی ہے، سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کی جماعت 15 سال سندھ کے اندر حکومت کی، لیکن اب بڑے پیمانے پر جو آپریشن وہاں پر کرنا ہے وہ تو نگراں سندھ کی حکومت اناؤنس کر رہی ہے. اچھا، اس کا بھی جواب دے دیتی ہوں کہ پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ کہا گیا. پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان میں کیسے فیصلے ہوتے رہے، کیسے الیکشن ہوتے رہے، کہ ایک جرنل کہہ رہا ہے کہ تھرڈ آپشن کے طور پہ ہم اسے لائے، یا ایک پرانا جرنل کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور اس کو کیا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو جس طرح سے گند گھچولا کیا گیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ لوگ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کے اوپر کم اور جن پہ اعتماد کرنا ہے. میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. شعلہ صاحب ہم سندھ کے بارے میں آپ سے کسی اور دن بات کریں گے، لیکن آبویسلی تاثر عوام کو یہی جاتا ہے. شاید یہ سیاسی حکومتوں کا فیلئر ہے کہ آج ملک کے اندر ڈومین جو ہے وہ سول اور عسکری وہ ایک جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ طے کی جا سکی. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ شعلہ رضا صاحبہ، سینٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، رانا احسان صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.